دوستو اردو گیٹ وے وزٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور اگر پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ کے سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو، نامزد وزیر اعظم عمران خان کو بڑوں نے یا مقتدر حلقوں نے 5 اہم مشورے دے دیے ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق ابھی کپتان نے اقتدار کا سنگھاسن سنبھالا بھی نہیں ہے، تاہم ان کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ ریاست سے متعلق بعض اہم امور پر وہ تنہا کوئی فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ دوم، کسی امر پر اگر انہیں اعتراض ہو تو مشورے کے بعد اس پر بیان جاری کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر اپنے ارد گرد جمع غیر سیاسی لوگوں کو فارغ کیا جائے۔ چوتھے نمبر پر زرداری کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اور 5ویں نمبر پر رہائش وزیر اعظم ہاؤس میں ہی رکھنی ہوگی۔ ان معاملات سے آگاہ ذرائع کے بقول کپتان کے خیر خواہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی اتحادی پارٹیوں کے ساتھ قائم ہونے والی حکومت بہت کمزور ہوگی اور اس پر ہر وقت بلیک میلنگ کی تلوار لٹکتی رہے گی، جبکہ ایسی کمزور حکومت آئین میں کوئی ترمیم کرنے سے بھی قاصر رہے گی، جس کے لیے 2/3 اکثریت ضروری ہوتی ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان اس معاملے میں تھوڑی بہت مزاحمت دکھا رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس صورت میں ان کی ساکھ کو شدید دھچکا پہنچے گا۔ البتہ مائنس زرداری پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق چونکہ اب عمران خان کو زرداری کے ساتھ بیٹھنے کا واضح پیغام مل چکا ہے تو وہ انکار کی پوزیشن میں نہیں رہے، اور اس حوالے سے ان کی کمزور مزاحمت ختم ہونے والی ہے۔ اس سینیاریو میں غالب گمان ہے کہ کچھ عرصہ بعد بالآخر پیپلز پارٹی کو تحریک انصاف کے اقتدار کی کشتی میں سوار کر لیا جائے گا۔ یوں نئی حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آ جائے گی، اور وہ چھوٹی پارٹیوں کی بلیک میلنگ سے بھی محفوظ رہے گی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو سمجھایا گیا ہے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر وزیر اعظم ہاؤس میں رہائش بہترین آپشن ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کسی اور مقام پر رہائش رکھنی ہے تو وزیر اعظم ہاؤس کا بڑا عملہ پھر کدھر جائے گا، اور پھر سیکیورٹی کے مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو اپنے ارد گرد جمع لوگوں کو فارغ کرنے کا پیغام بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی زد میں اون محمد چودھری اور زلفی بخاری جیسے لوگ آئیں گے۔ ذرائع کے بقول کپتان کے خیر خواہوں کا خیال ہے کہ پارٹی صدر کے طور پر ان لوگوں کا عمران کے گرد جمع رہنا الگ بات تھی، لیکن وزیر اعظم جیسے اہم اور حساس عہدے پر رہ کر ان کا غیر سیاسی وفاداروں کو ماضی کی طرح اپنے انتہائی قریب رکھنا کسی طور پر سود مند نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم کئی حساس ملکی معاملات کا رازدار ہوتا ہے۔ جس طرح مشورے کے بغیر بالخصوص صوبوں کے گورنر لگائے اور نامزد کیے جا رہے ہیں، اس پر بھی فکر مندی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ تحریک انصاف پنجاب کے لیے چودھری سرور اور سندھ کے لیے عمران اسماعیل کو گورنر نامزد کر چکی ہے، جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے گورنروں کی نامزدگی کا معاملہ بھی لٹکا ہوا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں موجود پی ٹی آئی کے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کے قلمدان سے بددل اور وزارت اعلیٰ پنجاب کے خواہش مند شاہ محمود قریشی نے اب ڈپٹی پرائم منسٹر بننے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ یہ عہدہ پیپلز پارٹی نے کبھی اپنے اتحادی چودھری پرویز الہی کے لیے تخلیق کیا تھا۔ پارٹی عہدیدار نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی کی نئی خواہش پوری کرنے کے لیے عمران خان کسی حد تک آمادہ دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ایشو پارٹی کے اجلاسوں میں ڈسکس بھی کیا گیا ہے۔ عمران خان کا خیال ہے کہ اگر نائب وزیر اعظم کا عہدہ شاہ محمود قریشی کو دے دیا جائے تو بطور وزیر اعظم فائلیں وغیرہ دیکھنے کی ذمہ داری سے انہیں فراغت مل سکتی ہے۔ ابھی اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، تاہم اس پر غور و خوض جاری ہے۔ عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ اسد کیسر کو اسپیکر قومی اسمبلی نامزد کیے جانے پر عارف علوی خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اس عہدے کے خواہش مند تھے۔ عہدیدار کے بقول وزارتوں اور اہم حکومتی عہدوں کے حصول کی خاطر پارٹی میں جاری اندرونی تنازعات تاحال ختم نہیں ہوئے۔ اگرچہ خان صاحب نے پرویز خٹک اور عاطف خان کی صلح کرا دی ہے، لیکن بالخصوص عاطف خان کا دل پوری طرح صاف نہیں ہو سکا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں سے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔
تو ملتے ہیں کسی اگلی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔